جو بنا میرا چشتی نرم اشرف کا کرم ہے اور سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نہ تخت و تاج نہ نسیم و گوہر کی بات کرو نہ تخت و تاج نہ نسیم و گوہر کی بات کرو گر خیر چاہتے ہو تو خیر البشر کی بات کرو گر خیر چاہتے ہو تو خیر البشر کی بات کرو اور مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے باد توحید کے مت والو شمع رسالت کے پروانوں اولیاء امت کے جانثاروں غوث و خواجہ کے دیوانوں آئیے سب سے پہلے پیارے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز سامعین کرام آج یہ پروگرام جو رچایا بسایا گیا ہے جو سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے توسل سے اور عزیزم محمد محبوب صلی اللہ علیہ صاحب جو جن کے بھی عقیدت کی دستار بندی ہوئی کچھ روز قبل اسی کے جشن میں یہ خوشی کا جلسہ منایا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اس بچے کو علم دین سے مالا مال عطا فرمائے اور خوب ترقی عطا فرمائے حضرات گرامی آج میں نے جو اپنا موضوع وہ سخن بنایا ہے آج والدین کے تعلق سے کیونکہ بیٹوں کو سدھارنے میں اپنے بچوں کی بھویش کو سدھارنے میں سب سے اہم کردار ماں اور باپ اگر والدین چاہے تو ماں باپ اپنے بچوں کو کیا سے کیا بنانا اگر وہ اپنے بچے سے اصلی پیار اور اپنے بڑھاپے کا سہارا بنانا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو ایسی دین کی ایسی تعلیم سے انہیں آراستہ کریں کہ وہ جب آپ اپنے جوانی میں رہے ہو تو آپ کے آداب کو بھی سمجھے آپ کو کردار کو بھی سمجھے آپ کو احترام کو بھی جانے آپ کے مقام کو بھی پہچانے ورنہ آج کے ایسے دور میں بچے بڑے ہو جاتے ہیں اپنے ماں باپ کے آداب کو بھول جاتے ہیں اپنے ماں باپ کا مقام کو نہیں پہچانتے ہیں دوستو اگر آپ اپنے بچوں کو علم دین سے مالا مال رکھو گے اگر اپنے بچوں کو علم قرآن سکھاؤ گے اپنے بچوں کو علم حدیث پڑھاؤ گے آپ کے بچے یہ گارنٹی ہے کہ آپ کے بچے کبھی آپ کا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے سامنے اونچی آواز میں باتیں کر لیں آپ کے بچے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے سامنے گالی گلوچ دیں بلکہ جب بھی آپ نظر آؤ گے آپ کا احترام کرتے ہوئے نظر آئیں گے جب بھی اگر آپ وہاں پہ بیٹھے رہو گے وہ ادباً آپ کے سامنے وہاں پہ کھڑے رہیں گے یہ ہے اسلام کی تعلیم یہ ہے قرآن کا فرمان اس لیے کہ جو قرآن اس
طریقے سے بتاتا ہے اے لوگوں اپنے ماں باپ کو جو ہے لفظ اف تک نہ کہو. اگر وہ بچہ اس لفظ کو پڑھے گا, اگر وہ بچہ اس قرآن کی تعلیم کو سیکھے گا, آپ ذرا بتاؤ اور بچہ کیسے ہی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو سکتا ہے. دوستوں میں آپ کو آئیے بتاتا ہوں کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں بدسلوکی کرتے ہیں ان کو سزا کیسی ملتی ہے. آپ نے سنا ہوگا حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی بہت مشہور بزرگ ہیں. حضرت مالک بن دینار آپ نے 60 حج کیے. کتنے حج؟ 60 حج آپ نے کیے ہیں. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ آخری مرتبہ آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے جب دیکھا کہ مجمع بہت زیادہ ہے, جو ہے مجمع بہت زیادہ ہے, آپ نے کہا کتنا مجمع اس وقت موجود ہے, اللہ جانے کس کا حج قبول ہوا کس کا نہیں ہوا. آپ کے دل میں یہ خواہش لائی ہوئے مولا اتنے لوگ اس مجمع میں آئے ہیں, کیا سب کا حج قبول ہو گیا؟ تو آپ جب رات میں سوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں دکھلایا کہ اے مالک بن دینار حج تو سب کا قبول ہو گیا ہے لیکن ایک بندہ ہے جس کا نام ہارون بلخی ہے, جو بلخ کا رہنے والا ہے, اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے. اب انہیں اس کے بارے میں جانکاری لینے کے لیے ان کے دل میں تمنا اٹھی. میں جاننا چاہتا ہوں آخر وجہ کیا ہے. اب وہ گئے بلخ کے لوگ جہاں پہ رہتے تھے وہاں پہنچے, جب دیکھتے ہیں کہ پتہ کرتے ہیں کس کا نام ہارون ہے. لوگوں نے کہا ہارون نام کا جو شخص وہ تو بہت عابد ہے, پرہیزگار ہے, متقی ہے, وہ ہم وقت نماز پہ نماز پڑھتا رہتا ہے, نوافل پہ نوافل پڑھتا رہتا ہے, صدقات و خیرات کرتا رہتا ہے. اب حضرت مالک بن دینار پریشان ہوتے ہیں, ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے, آخر لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں, لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت گرامی حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بلخ کے لوگوں کے پاس پہنچے اور پتہ لگایا جس کا نام ہارون ہے. لوگوں نے بتایا ہارون فلاں شخص ہے, وہ بلخ کا رہنے والا ہے, وہ بہت پرہیزگار ہے, متقی ہے. اس کے بارے میں لوگوں نے بتایا تو حضرت مالک بن دینار پریشان ہو گئے. آخرکار وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے, یہاں لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے. حضرت گرامی حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب پہنچتے ہیں, اس سے عرض کرنے لگتے ہیں جب اس کے پاس ہارون سے کہنے لگے اے ہارون تمہارا نام کیا ہے؟ آپ کے پاس جیسے ہی پہنچا وہ ہارون سے کہنے لگے کہ اے آنے والے لگتا ہے آپ کا نام حضرت مالک بن دینار ہے. اتنا سننے کے بعد میں وہ بھی پریشان ہو گئے. آخرکار یہ میرا نام بھی جانتا ہے اور جو ہے دوسری بات بھی کہتا ہے آپ اس لیے میرے پاس آئے ہو, آپ مجھے بتانے آئے ہو کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا. اور پریشان ہو گئے کہ بتاؤ, ایک طرف اللہ فرماتا ہے ہارون کا حج قبول نہیں ہوا اور دوسری طرف میرے آنے کے بارے میں میرا نام بھی جانتا ہے اور یہ بھی پتا ہے اس بندے کو کہ تم مجھے بتانے آئے ہو حضرت مالک بن دینار کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. حضرت مالک بن دینار بہت پریشان ہوئے, بات کیا ہے؟ اس کے بعد آپ نے کہا میں اس معاملے کو سمجھ نہیں پا رہا, لہذا مجھے آپ بتلاؤ آخر وجہ کیا ہے, تمہارا حج قبول نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ او ہارون عرض کرنے لگتا ہے حضور اگر میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں گا آپ مجھ سے ناراض ہو جاؤ گے, آپ اس پر غصہ ہو جاؤ گے اور جو ہے آپ بھی
مجھے تھپڑ مارو گے؟ کہا نہیں نہیں آپ بات تو بتلاؤ۔ اس کے بعد میں ہارون اپنی بات بتانا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے حضور بات ایسی ہے، رمضان شریف کا مقدس مہینہ تھا، تو سارے لوگ روزہ رکھتے تھے، میں جو ہے ایک جو ہے رئیس باپ کا بیٹا تھا، ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، ہمارے گھر میں ہر چیز موجود رہا کرتا تھا، ہمارے گھر میں کوئی چیز کی کمی نہ تھی، میری ماں روزہ رکھتی تھی، میری ماں نیک پرہیزگار عورت تھی، لیکن میں ایسا بدبخت انسان تھا، میں جو ہے پورا دن گھوما کرتا تھا، پورا دن عیاشی کیا کرتا تھا، میں ایک دن رمضان کے مہینے میں روزے کے عالم میں روزہ نہیں رکھا تھا، میری ماں روزے سے تھی، میری ماں افطاری کا اہتمام کر رہی تھی، افطار کے لیے روٹیاں تیار کر رہی تھی، ایسے عالم میں جو ہے سفر سے آیا، میں گھوم کے آیا، ٹہل کے آیا، اپنی ماں سے کہنے لگا ماں مجھے روٹی دے دو، ماں مجھے روٹی دے دو، میری ماں نے کہا ارے بدبخت خود کو روزہ نہیں رہتا ہے، دوسروں کے روزے کا خیال بھی نہیں کرتا ہے، تو کتنا بڑا بدبخت انسان ہے۔ ایسے عالم میں جب ماں نے کہا تو بدبخت ہے، تو لعین ہے، تو روزہ خود نہیں رہتا ہے، دوسرے کے روزوں کا بھی احترام نہیں کرتا ہے، اس نے اپنے ماں کو ایک تماچا مارا، اس کی ماں چلتے ہوئے لوگوں میں گر گئی اور چل گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے اسے جو ہے ایک کمرے میں بند کر دیا، کیونکہ وہ نشے کے حالت میں تھا، شراب پی کے آیا تھا، اسی لیے اسلام میں شراب کو حرام کیا گیا ہے، تاکہ اسلام شراب کا جو ہے انسان شراب کو پیتا ہے اسے حرام حلال کی تمیز نہیں رہتی ہے، اسی لیے اسلام نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ دوستو جو ہے اس کے بعد لوگوں نے اسے پکڑ کے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی اسے ہوش آیا، اس نے کیا دیکھا، اس کی بیوی آج سامان کو سمیٹ رہی ہے، اس کی بیوی، اس نے کہا اے مالک بن دینار مجھے ہوش تب آیا، میں نے دیکھا میری بیوی اپنے سامان کو اکٹھا کر رہی ہے، میری بیوی اپنے کپڑے کو اکٹھا کر کے اپنی تیاری کر رہی ہے، اپنے میکے جانے کی تیاری میں لگی ہے۔ میں نے کہا تم کدھر جا رہی ہو؟ تو میری بیوی نے کہا جو اپنی ماں کا قاتل ہے ہم اس کے ساتھ میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ بتاؤ، جس کی ماں نے جس کو اپنے پیٹ میں 9 ماہ تک رکھا اس نے اپنے ماں کو قتل کر دیا، بتاؤ وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے ماں کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ماں کے قاتل کے ساتھ میں ہرگز اپنی زندگی کو اپنا گزاروں گی، میں اب جا رہی ہوں، میں اب چلی جاؤں گی۔ حضرات گرامی، اس کے بعد اس نے کہا میری ماں کہاں ہے؟ کہا ماں تو تمہاری ماں کو تو تدفین کر دیا گیا ہے، تمہاری ماں کو ان کی مٹی ہو چکی ہے، انہیں قبر میں دفن کر دیا گیا ہے، کہا مجھے خبر کیوں نہیں دیا گیا، مجھے کھلایا کیوں نہیں گیا؟ اس نے کہا، اس کی بیوی نے کہا تمہاری ماں مرتے وقت آخری مرتبہ پیغام دے کے گئی تھی کہ اگر میں مر جاؤں گی میرے بیٹے کے میرے جنازے کو ہاتھ مت لگانے دینا، میرے بیٹے کو میرے جنازے کو ہاتھ مت لگانے دینا، میری مٹی میں اس کو شرکت مت کرنے دینا۔ حضرات گرامی، اسی لیے کہا جاتا ہے تم لوگ، آپ لوگ جو ہے ماں کی بد دعائیں مت دیا کرو، کیونکہ اگر ماں باپ نے بد دعائیں دے دی دنیا کا کوئی مولوی، دنیا کا کوئی عالم ان کی بد دعا کو کاٹ نہیں سکتا ہے۔ اگر ماں باپ نے جس کو دعا دے دیا ہے، جس کو دعا دے دیا ہے، اپنے محبتوں سے جس کو نواز دیا ہے، پھر اس کے ان کے اوپر کوئی آفات، کوئی بلیات نہیں آ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس کے بعد میں حضرت مالک بن دینار سے وہ شخص کہنے لگتا ہے مجھے اس کے بعد میں میری بیوی نے جب اس طریقے سے کہا اور میں پریشان ہو گیا، ایسی پریشانی کے عالم میں اب جو ہے میں نے اپنا داہنا ہاتھ کاٹ لیا، میں نے جس ہاتھ سے اپنی ماں کو مارا تھا، تماچا لگایا تھا، اس ہاتھ کو میں نے کاٹ لیا، اور کاٹنے کے بعد جو ہے اپنے پیر کو میں نے کاٹ دیا، اور پھر جو ہے میں نے اپنی پوری جائیداد کو جو ہے میں نے راہ خدا میں خیرات کر دیا، میں نے سارا پیسہ سب کچھ میں نے خیرات کر دیا، اور میں ہر سال حج کرنے کے لیے آتا ہوں، 24 حج ہو گئے ہیں۔ اے حضرت
मालिक बिन दीनार मेरा 24 हज हो चुका है, लेकिन जैसे ही मैं हज करने के लिए आता हूँ आखिरी मरतबा आपके तरीके से कोई ना कोई आकर मुझे पैगाम देता है, चल जा तेरा कोई हज कबूल नहीं हुआ, तेरा कोई हज कबूल नहीं हुआ। इसी तरीके से मैं जो है आता रहता हूँ। इस तरीके से आज आपने पैगाम दिया कि आपका हज कबूल नहीं हुआ, आपको अल्लाह ताला ने ख्वाब में बताया होगा, कहा हाँ मुझे ख्वाब में दिखलाया गया। तो हजरत मालिक बिन दीनार ने आपने एक तमाशा मारा और मार कर कहा तुम इसी लायक हो क्योंकि तुमने अपनी माँ को कत्ल किया है, जो माँ का कातिल होता है उसको यही सजा होना चाहिए। इतना कहने के बाद वो हजरत मालिक बिन दीनार घर चले आते हैं। रात में जब सोते हैं रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। आप फरमाते हैं ऐ मालिक बिन दीनार तुमने उस बंदे को मायूस क्यों कर दिया, तुमने उस बंदे को ना उम्मीद के रास्ते पे क्यों छोड़ दिया, तुमने उसे ना उम्मीदी के रास्ते पे क्यों ढकेल के तुम चले आए हो। हजरत गिरानी कहा आपने कहा या रसूलल्लाह भला बताओ तो सही, वो शख्स अपने माँ का कातिल है, उसको उसकी बख्शिश कैसे हो सकती है, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। हज़रत गिरामी उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐ मालिक बिन दीनार उसको उसकी माँ की ही बदौलत जो है जन्नत नसीब होगी। अगर उसको बख्शा जाएगा तो उसकी माँ की ही बदौलत उसको बख्शा जाएगा। आपने अर्ज किया या रसूलल्लाह आखिर वो कैसे, तो मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में बतलाते हैं ऐ मालिक बिन दीनार सुनो सुनो, मैदान महशर कायम होगा, सारे लोग सबका हिसाब किताब होता होगा। ऐसे आलम में उसकी माँ परवरदिगारे आलम की बारगाह में मुकदमा पेश फरमाएगी ऐ अल्लाह ताला ऐ परवरदिगारे आलम मेरे इस बेटे ने मुझे कत्ल किया था, मुझे आग में जला कर जो है जला के मारा था, मुझे रमजान के महीने में मारा था। बताओ जिस बेटे को मौला मैंने जिस बेटे को जो है परवरिश फरमाई थी, जिस बेटे को मैंने जो है अपना दूध पिलाया था, जिस बेटे को मैंने अपने पेट में 9 माह तक रखा था, वही बेटा मुझे थप्पड़ से मार के जलते हुए जलाया था और मेरा कत्ल किया था। अल्लाह ताला फरमाएगा तुम क्या चाहती हो, वो कहेगी कि मैं मेरे अल्लाह इसे भी जलाया जा। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरी बंदी तुम अभी देखेगी तुम्हारे सामने ही तुम्हारे बेटे को मैं जलाऊंगा, तुम्हारे बेटे को अभी फरिश्ते जहन्नम में ढकेलेंगे। हज़रत गिरानी उसके बाद फरिश्ते उसके बेटे को पकड़ लेंगे, अब उसके बेटे को ले चलेंगे। वो बेटा अपनी माँ की तरफ आवाज लगाएगा मेरी माँ देखो आज जो है आज अल्लाह ताला का फैसला होने जा रहा है, आज अल्लाह ताला फरिश्ते के जरिए से मुझे जहन्नम में डालेगा। ए मेरी माँ तू तो माँ है, ऐ माँ देखो फरिश्ते मुझे जलाएंगे, माँ मुझे फरिश्ते बहुत मारेंगे। माँ जब मामा कहता रहा आखिरकार माँ ने एक मर्तबा सुना, 2 मर्तबा सुना, आखिरकार माँ की ममता को ले उनके दिल माँ की ममता को गवारा न हुआ कि मेरा बेटा अब जहन्नम में जलेगा। माँ ने कहा ऐ परवरदिगारे आलम मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ, ऐ मौला तू भी माफ कर दे। कहा अल्लाह फरमाएगा कि तेरा बेटा तुझे आग में जला के मारा था, तूने इसके ऊपर रहम क्यों किया। कहा वो तो मेरा बेटा था, नशे के आलम में था, लेकिन मौला मैं तो उसकी माँ हूँ, मैं उसे चलते हुए कैसे देख सकती हूँ, मैं उसे चलते हुए हरगिज़ नहीं देख सकती हूँ। हज़रत गिरामी अल्लाह ताला उस बंदे को माफ फरमा देगा। हज़रत गिरामी ये है माँ का मकाम। अगर आप हज़रात भी अपने माँ बाप का अदब एहतराम करोगे तो आपको जो है अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाएगा, क्योंकि माँ बाप ऐसी नेमत है अगर एक मर्तबा खो गए फिर दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। हज़रत गिरामी माँ बाप काम किया करो, क्योंकि माँ बाप अगर जिसके सलामत है उसके दिल से पूछो उसकी कैफियत क्या होती है, समझ लो उसके पास में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। ऐ मेरे नौजवानों अपने माँ बाप के साथ जो आज ऊंची आवाज में बात करते हो जरा मेरे सरकार से पूछो। मेरे सरकार ने सहाबा इकराम से कहा काश कि मेरी माँ जिंदा होगी, काश
कि मेरी माँ जिंदा हो गई। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आपकी माँ जिंदा हो गई तो आप क्या करते? मेरे सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा सुनो सुनो, अगर मेरी माँ जिंदा हो गई, अगर मेरी माँ रात की तारीकी में 12 बजे मुझसे पानी मांगती, रात की तारीकी में मुझसे पानी मांगती, बेटा मोहम्मद पानी ले आओ, मैं पानी लेके गिलास का पानी लेके उसके पास चला जाता। मैं जब करीब पहुंचता, अगर मेरी माँ को नींद आ जाती, अगर मेरी माँ की आंख लग जाती, तो मैं पूरी रात जो है गिलास को लेके खड़ा रहता, पानी को लेके खड़ा रहता। जब मेरी माँ बेदार हो गई तो मैं माँ को पेश फरमाता। ये है माँ का मकाम। मेरे सरकार ने बताया है हज़रत गिरामी, माँ के ताल्लुक से और सारे वाक़यात हैं, लेकिन वक्त की गुंजाइश है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए बाकी हैं। बस मैं आप हज़रात को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप हज़रात अपने माँ बाप का एहतराम करो। हमारे नौजवान जो थोड़ी थोड़ी बात में अपने वालिदैन से उलझ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में अपने माँ बाप से गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में जो है अपने माँ बाप को उल्टी पुल्टी बातें करने लगते हैं। बल्कि आपको ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके माँ बाप गुस्सा है, आपको मनाने की जरूरत है, आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। अगर आप गुस्सा हो गए, गुस्से की आलम में आपने कुछ ऐसे अल्फाज बोल दिए जो आपके माँ बाप को तकलीफ दे दिया, हज़रत गिरामी समझ लो फिर आपके माँ बाप अगर आपसे नाराज हो गए तो पूरी कायनात में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपको जो है आपकी जिंदगी में एक ऐसा इनकलाब पैदा फरमाए। हज़रत गिरामी लिहाजा आप अपने माँ बाप का खूब अदब एहतराम करें, क्योंकि मैंने बार बार